الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ بڑا بابرکت ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اسی مناسبت سے چند باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی، زندگی کی، جس کو ہم سیرت کے نام سے جانتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزاری، کیا رہنمائی ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں۔ سب سے پہلے جس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، جس کے مطابق ہمیں اپنا چلن پھرن کرنا ہے، جس کے مطابق اپنے آپ کو ہمیں ڈھالنا ہے، جس کے مطابق اپنی پوری زندگی بنانا ہے، اس شخصیت کے بارے میں ہمیں کچھ جاننا ہوگا۔ اس شخصیت کو ہمیں پہلے پہچاننا ہوگا کہ وہ کیسی بڑی شخصیت ہے جس کے تابع بن کر ہم چلنے والے ہیں، جس کے تابع بن کر ہم چلنے والے ہیں۔ اس شخصیت کو ہمیں جاننا ہوگا، اس شخصیت کو پہچاننا ہوگا جس کی خود رب کائنات اللہ رب العزت خود تعریف فرماتے ہیں، جس کو اتنا بڑا مقام عطا فرماتے ہیں کہ اے نبی جب بھی میرا نام لیا جائے گا اس کے بعد تیرا نام لیا جائے گا۔ یہ رتبہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ اس نبی کی سیرت کو، اس نبی کے طریقے کو ہم اپنانے کی کوشش کریں، ویسی زندگی ہمیں بنانی ہے۔ تو اس شخصیت کو پہلے ہمیں جاننا ہے کہ ان کا رتبہ کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ سیرت احادیث کے اندر آتا ہے قلم خشک ہو جائے، سیاہی ختم ہو جائے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے میم جو محمد کا میم ہے وہ بھی، اس کی تعریف بھی پوری نہ ہو پائے۔ اتنی بڑی شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے تو 50 یا بعض روایت کے مطابق 55 دن پہلے ایک بڑا عظیم واقعہ پیش آیا۔ دیکھو، جب کسی کی آمد ہوتی ہے، جب کوئی خاص مہمان آنے والے ہوتے ہیں، جب کوئی خاص چیز وجود میں آنے والی ہوتی ہے تو ایک بڑا کارنامہ کیا جاتا ہے تاکہ اس کا یہ اندازہ ہو کہ اس کے بعد اب کچھ تو ہونے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے
پیدائش سے پہلے 50 دن پہلے ایک واقعہ رونما کیا جس کی وجہ سے پوری دنیا کی نظر اہل عرب پر آ کر اٹک گئی، عرب پر آ کر جم گئی کہ اب اس عرب کے اندر سے کچھ نہ کچھ بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ وہ کیا واقعہ ہے؟ قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ ابرہہ ایک بادشاہ تھا، ابرہہ ایک بادشاہ، اس کا پوری تاریخی پس منظر الگ ہے، مجھے وہ سنانا مقصود نہیں ہے۔ اس نے چاہا کہ وہ کعبے کو کیا کرے؟ ڈھا دے۔ اس نے اپنے بادشاہت میں جو اس کی مملکت آتی ہے وہاں پر اس نے ایک بڑا محل تعمیر کروایا تھا، تاکہ جیسے کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے ویسے ہی یہاں کا بھی کیا کرے، لوگ آیا جایا کرے اور اس کا بھی طواف کرنے لگے۔ لیکن ایک خبر اس کو سننے میں ملی کہ اس کا جو بنایا ہوا محل تھا، ایک اہل قریش کے ایک آدمی نے وہاں پر جا کر گندگی پھیلا دی، یا پھر اس کے ایک ستون کو کیا کر دیا؟ گرا دیا۔ اب جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے ارادہ کیا کہ میں بھی، اس نے قسم کھا لی کہ میں کیا کروں گا؟ کعبۃ اللہ کو گرا دوں گا۔ اب چونکہ اہل عرب وہاں پر اونٹ اور گھوڑے پر اپنی جنگ کیا کرتے تھے، اب ابرہہ نے کیا کیا؟ اونٹوں کا ایک لشکر لیا، اونٹ لیے، اور اہل عرب کے اندر اونٹ ایک نادر چیز تھی۔ اب اس نے اتنے بڑے اونٹ لیے، سیرت کے اندر آتا ہے کہ اس وقت سب سے بڑے مانے جانے والے اونٹ تھے وہ 20 اونٹ لیے تاکہ کعبۃ اللہ کو پورا کا پورا ڈھا دے۔ اب اونٹ لے کر چلا، درمیان میں کئی قوم کے ساتھ اس کے ساتھ جنگ ہوئی، ہر لوگوں کو ہر اعتبار سے ہراتا ہوا وہ کعبۃ اللہ پہنچ گیا۔ اب جب کعبے کے باہر ہے، یعنی مکے سے باہر ہے، تو اس وقت مکے کے اندر ایک خبر روانہ، اپنے ساتھی کو بھیج کر ایک خبر روانہ کی کہ جاؤ اور مکہ والوں سے کہہ دو کہ ابرہہ بادشاہ کعبے کو ڈھانے آیا ہے، کوئی مقابلہ کرنے کے لیے آنا چاہے تو آ سکتا ہے۔ تو قوم کے لوگ اس وقت کون تھے؟ عبد المطلب، یہ اس وقت سردار سمجھے جاتے تھے، سردار قسم کے لوگ۔ تو اس وقت ان کے پاس گئے، جا کر ان سے عرض کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کعبۃ اللہ کی حفاظت، ان کے ساتھ جنگ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کی حفاظت بھی وہی کرے گا، تم کو جو کرنا ہو کر لو۔ پھر ابرہہ نے عبد المطلب کو بلایا کہ ذرا بلا کر لاؤ۔ جب عبد المطلب ان کے سامنے آئے تو اس وقت دیکھتے ہی بادشاہ حیران رہ گیا، اتنا باعزت باوقار آدمی اپنے تخت سے نیچے اتر کر بات کرنے لگا۔ بولے کیا ہے؟ تو اس وقت چونکہ ابرہہ جب مکہ آیا تھا تو 200 اونٹوں کو قبضہ کر لیا تھا، اس نے 200 اونٹوں کو قبضہ کر لیا تھا۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ اب میں صرف وہ 200 اونٹ جو تم نے لیے ہیں اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ابرہہ غصہ ہو گیا، اس نے کہا کہ میں کعبۃ اللہ ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور تو اونٹوں کی بات کرتا ہے۔ تو اس وقت عبد المطلب کا جواب سنیے کہ اس کو اللہ نے بنایا ہے اور اس کی حفاظت بھی کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ تو اس کے بعد وہ لشکر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پرندوں کے چونچوں میں وہ کنکر ایک پھینک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اتنا مضبوطی کے ساتھ کنکر گرتا ہے کہ ہاتھی کے اوپر سے چیرتا ہوا زمین کے اندر وہ ہاتھی چلا جاتا ہے۔
جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو پورا لشکر تہس نہس ہو کر بھاگنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا کر دی؟ یہ حفاظت۔ اب یہ واقعہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اب دیکھیں، بتلانا مقصود یہ ہے کہ پورا یہ جو واقعہ ہے پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اب پوری دنیا کی توجہ کہاں ہو گئی؟ اب اہل عرب مکہ کے اندر ہو گئی کہ مکہ میں ایسا کچھ تو ہونے والا ہے جس کی وجہ سے یہ کیا واقعہ پیش آ گیا۔ تو اس کے 50 دن بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ بڑے عظیم ہیں ہمارے نبی، لیکن ذرا اس پہلو پر بھی دھیان دیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، کیسی مشقتوں کے کیسی قربانیوں کے ساتھ تشریف لائے کہ جب نبی کریم اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا کہ جب پیدا ہوئے تو اس وقت پیدا ہونے کے بعد فرماتے ہیں، احادیث سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے بدن پر ماں کے پیٹ کے اندر جو کچھ لگا ہوا ہوتا ہے، کچھ گندگی سی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو بالکل پاک صاف و شفاف پیدا ہوئے، اور ناف جو جڑی ہوئی ہوتی ہے بچے کے پیدا ہونے کے بعد کاٹی جاتی ہے، وہ ناف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے کٹی ہوئی تھی۔ جو نرس تھی اس وقت وہ دیکھ کر حیران رہ گئے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اس وقت ہمارے نبی کی حالت کیا تھی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، دونوں جہانوں کا سردار جب تشریف لا رہے ہیں تو اس وقت تشریف لانے ابھی لائے نہیں کہ یہاں پر ایک جو سفر میں گئے تھے، اس سفر کے اندر ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ سفر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، ان کا کیا ہو جاتا ہے؟ انتقال ہو جاتا ہے۔ اب یہ بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ تشریف لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں تک ان کی والدہ بی بی آمینہ کا دودھ پیتے ہیں۔ پھر عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ بچوں کو اچھی زبان سکھانے کے لیے، چست اور تندرست بنانے کے لیے اطراف کی دیہاتوں میں بچوں کو پرورش کے لیے بھیجا جاتا تھا، تاکہ وہاں کی آب و ہوا اور وہاں کی اچھی زبان سیکھ کر بچہ کیا بنے؟ تندرست بنے۔ تو تمام اطراف کے قبیلوں سے عورتیں آئی ہوئی تھی تاکہ اپنے اپنے بچوں کو کیا ہے لے کر چلی جائیں۔ تو اس وقت تمام عورتوں نے اپنے اپنے بچے کو لے لیا، لیکن حلیمہ سعدیہ یہ ان کی اونٹ بہت کمزور تھی اور ان کے چھاتی میں دودھ بھی نہیں تھا۔ تو اب جاتے وقت انہوں نے وہاں پر روکا اور دیکھا کہ ایک بہت پیارا بچہ جو بی بی آمینہ اپنے گود میں اٹھائے ہوئے ہیں، تو کہا کہ اس کو میں لوں۔ جب دوسری عورتوں نے پوچھا تھا تو اس وقت پوچھا کہ ان کے والد ہے، تو کہا کہ ابا ان کے والد نہیں ہیں۔ تو جن عورتوں نے دودھ پلانا تھا وہ عورتیں ان کو لینے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دودھ پلانے کے بعد جو معاوضہ لیا جاتا ہے وہ باپ سے لیا جاتا ہے۔ جب اس بچے کا باپ ہی نہیں تو اس وقت ہم کو کون معاوضہ دے گا؟ اتنی خوشی ہم کو کون کر سکتا نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے لیا نہیں تھا، لیکن حلیمہ سعدیہ نے اس بچے کو اٹھا لیا۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ایک بچہ نہیں، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا تھا۔ جیسے ہی گود میں لیے تو اس وقت فوراً چھاتی دودھ سے بھر گئی۔ جو اونٹ تھا وہ اونٹ کے تھنوں کے اندر بھی دودھ نہیں تھا، وہ دودھ پورا بھر گیا۔
جیسے ہی لیا تو فوراً حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے ان سے کہا کہ آپ نے بہت عظیم بچہ لیا ہے، اس کی برکت ایسی ہوئی کہ ہمارے اونٹ یہ کیا ہو گئے، چست اور چالاک ہو گئے اور ان کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اس وقت جیسے ہی میں نے گود میں لیا فوراً میرے چھاتی میں بھی دودھ آ گیا۔ اب جب سواری چل رہی ہے تو سب سے تیز حلیمہ سعدیہ اپنی سواری لے کر چلتی ہے، تو 2 سال تک ان کو اپنے سینے میں دودھ پلایا، اپنی پرورش کی۔ 2 سال کے بعد جب واپس لائے بی بی آمینہ کے پاس، تو اس وقت وہاں پر ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، ایک وبا پھیلی ہوئی تھی۔ تو بی بی آمینہ نے کہا کہ اب یہاں پر کیا ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا میں خوش قسمتی سمجھوں گی کہ میں اس کو اور بچے کو اور پرورش کروں۔ تو 2 سال کے لیے اور حلیمہ سعدیہ ان کو اپنے پاس لے کر جاتی ہے۔ 4 سال کے بعد واپس لا کر کیا کرتی ہیں، تو 4 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا، یعنی ان کی پرورش میں رہے۔ اب اس کے بعد اپنے امی بی بی آمینہ کے پاس آتی ہیں۔ اس کے بعد 6 سال کی عمر، مقام ابوا کا سفر ہے۔ کہاں پر؟ مقام ابوا کا سفر ہے۔ تو اس وقت ام ایمن ساتھ میں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر والدہ، ام ایمن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تینوں سفر پر ہیں۔ جب واپسی کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت بی بی آمینہ کی طبیعت بڑی خراب ہو جاتی ہے، درد کے مارے حالت پوری طاری ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت بڑے زوروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہوتے ہیں۔ جب حالت بالکل خراب ہو جاتی ہے تو اس وقت کا عالم سیرت نگاروں نے بڑی بہترین تشریح اس کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امی سے لپٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں امی تجھے معلوم ہے کہ بچپن میں جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا اسی وقت میرے ابا کا انتقال ہوا تھا، میرے والد کا سایہ میرے سر سے چلا گیا تھا، ابھی میں چھوٹا ہوں، میری عمر ہی کیا ہے، ابھی 6 سال کی میری عمر ہے، اگر آپ بھی اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اگر آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، میری پرورش کون کرے گا؟ میں کس کو اپنی امی اور ابا کہہ کر پکاروں گا؟ کون مجھے وہ پیار دے گا؟ یہ کہتے ہیں اور اپنے امی سے سمٹ کر روتے رہتے ہیں۔ پھر ام ایمن جو باندھی تھی تو ان کو اٹھا کر لے کر جاتی ہیں، پھر ان سے چھڑا کر اپنے امی سے لپٹ جاتے ہیں۔ تو اسی دوران ان کے والدہ کیا ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ 6 سال کی عمر ہے، ماں باپ دونوں کا سایہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری ان کے دادا عبد المطلب لے لیتے ہیں، دادا کی پرورش میں آ جاتے ہیں۔ دادا بھی بڑی خوب دل کے ساتھ ان کی پرورش کرتے ہیں، لیکن 2 سال کے عرصے کے بعد 6 سال کے بعد 8 سال کی ان کی عمر ہوتی ہے۔ 8 سال کی عمر کے اندر ان کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ ہے میرے اور آپ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ 8 سال کی عمر تک اتنی بڑی اذیت تکلیفیں انہوں نے برداشت کی۔ پھر اس کے بعد یہ امتحانات ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب نے ان کے سب سے خاص بیٹے ابو طالب کے حوالے کیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اور ان سے کہا کہ اب میرے بیٹے سے زیادہ مجھے اس کی ذمہ داری ہے کہ میں اس کی پرورش کروں۔
اب وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرورش میں رہے اور نبوت کے بعد تک ان کی پرورش میں رہے۔ یہ ہے میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا کیسے گزارا، اور مکے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اتنی زیادہ تھی، اتنے امین تھے، اتنے سچے تھے کہ جب بھی کوئی آدمی مثال دیتا امانت داری کی، سچائی کی، تو ہر ایک کی زبان پر بس ایک ہی نام ہوتا، محمد جیسی امانت داری ہو، محمد جیسی سچائی۔ جب کعبۃ اللہ بنانے کا موقع آیا، کعبۃ اللہ بنانے کا، تو اس وقت سب قریش والوں نے، سب قبیلے کے سرداروں نے مل کر کیا کہ ہم اپنے حلال کمائی سے، جو بھی ہماری حلال کی کمائی ہے اس کو اکٹھا کریں گے، ان پیسوں سے کیا کریں گے؟ کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں گے۔ اب کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے لیے تمام نے پیسے اکٹھا کیے، لیکن اتنے اکٹھا نہیں ہو پائے جتنا کعبۃ اللہ کی پوری زمین تھی۔ تو جتنے اکٹھا ہوئے اتنے سے کیا ہو گئے؟ تعمیر بنا دی گئی۔ حتیم کا جو حصہ ہے، ہم نے اگر کوئی گئے ہوں گے وہاں پر، حتیم کا جو کھلا حصہ سائڈ پر ہے، وہ اسی لیے رہ گیا کہ اتنے پیسے وہاں پر اس وقت جم نہیں پائے، یہ اللہ کی ایک حکمت تھی۔ اتنا کعبہ بنا دیا گیا۔ اب تمام اہل عرب کے اندر یہ بات چلنے لگی کہ حجر اسود اس کو اٹھا کر کون رکھے گا؟ اب پورے قبیلے کے سرداروں کے درمیان بات چلنے لگی، سب نے کہا کہ ہم رکھیں گے، سب نے کہا کہ ہم رکھیں گے۔ اب اس بات پر تلواریں چلنے ہی والی تھی، تمام نے مل کر ایک اتفاقانہ فیصلہ کیا کہ کعبۃ اللہ سے وہاں سے کوئی بھی شخص آئے گا، اس کو دیکھ اس کے آنے پر فیصلہ کیا جائے گا۔ جیسے ہی تمام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے آتے دیکھا، تمام نے اطمینان کی سانس بھری، یہ شخص امین ہے، اس شخص نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس شخص کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو فیصلہ کریں گے اسی پر ہم کیا ہوں گے؟ رضامند ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے اللہ تعالیٰ نے کیا حکمت دی تھی، تو آنے کے بعد کہا کہ تمام لوگ جھگڑ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ ایسا کیا، ہر قبیلے کا ایک ایک سردار قریب آئے، ایک رومال بچھایا گیا، حجر اسود کو اس پر رکھا گیا، اور ہر طرف ایک ایک سردار ایک ایک کپڑا پکڑنے، تو گویا کہ ہر قبیلے والوں نے وہ پتھر اٹھا کر رکھا ہے۔ تو وہاں سے اٹھا کر کعبۃ اللہ کی طرف لے کر آئے، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست بابرکت سے اس پتھر کو اٹھا کر حجر اسود کو وہاں پر رکھ دیا۔ اس اعتبار سے وہاں پر پورا قبیلہ ایک جھگڑے سے پورا امن ہو گیا۔ یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، نبوت سے پہلے کی بات۔ پھر 25 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر 40 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی۔ نبوت کا قصہ بھی عجیب ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے نکاح میں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے تھوڑے دن پہلے ان پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی، ان پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ وہ اپنے تنہا بیٹھ کر اپنے ذکر و عبادت کو کرنا وہ زیادہ رغبت چاہ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار میں چلے جاتے اور وہاں پر جا کر اپنے تسبیحات اور اپنے معمولات اللہ کا ذکر میں مشغول ہو جاتے۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ سب سے پہلے وحی نازل،
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب کپا رہے تھے جب گھر پر تشریف لائے۔ احادیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، اس لیے کہ اس کی جو پسینہ پورا بہ رہا تھا، کپ کپی تاری تھی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہوئی تھی؟ وحی نازل ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی، یہ اللہ کی طرف سے حکمت کی بات ہے، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ بڑا فیصلہ ہے کہ آپ کو نبی بنانا ہے۔ تسلی کے الفاظ کہے، اللہ آپ کے ساتھ برا نہیں کرے گا، آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، بے بسوں کا سہارا بنتے ہیں، اور جو آدمی غریبوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کا سہارا بنتا ہے، بیواؤں کا سہارا بنتا ہے، اس آدمی کو اللہ کبھی نقصان پہنچانے نہیں دیں گے۔ یہ تسلی کے الفاظ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہو گئی؟ اس کے بعد نبوت کا سلسلہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ پھر 3 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ پورے مکہ والوں کے سامنے علل اعلان یہ کہہ دیں، ایمان اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دے دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھے اور اس وقت پورے عرب والوں کو بلایا، پہلے اور پورے مکہ والوں کو بلا کر کہا، اے مکہ والوں، میرے متعلق تمہارا کیا گمان ہے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ اے محمد، ہمارا آپ کے بارے میں یہی گمان ہے، آپ نے جب بھی ہم سے بات کی ہے سچ بات کہی ہے، اور آپ ہمارے درمیان امین اور صادق بن کر رہے ہیں۔ تو اس وقت کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے جو تم پر حملہ آور ہوگا، تو کیا تم اس کی تصدیق کرو گے؟ تو کہا کہ بالکل، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ کہیں گے تو یقیناً ہم ان سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ابھی جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے مکہ والوں، میں تمہیں ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں، ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں، ایک اللہ جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہماری بچپن سے لے کر مرنے تک پرورش کرتا ہے، جو ہمیں ہمیشہ پالتا ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ دوسرے معبود کو چھوڑ دو، اپنے آبائے دین کو چھوڑ دو اور اللہ کے ایک ہونے کے قائل ہو جاؤ۔ جب اہل عرب نے، مکہ والوں نے یہ بات سنی تو مکہ والے تاب نہ لا سکے۔ سب سے پہلے ان کے چچا ابو لہب نے ان کو پتھر سے مارا۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر ان پر لعنت بھیجی گئی، اس پر تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کا کمایا ہوا اس کو کچھ کام نہیں دے گا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے جان بوجھ کر، اس کام کی وجہ سے جان بوجھ کر تکلیفیں پہنچاتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی ہیں، کیسے پیچھے ہٹ سکتے؟ فوج جتنا وہ ان کو ڈراتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر ان کو دعوت پہنچاتے اور ایمان لانے کی ان کو دعوت دیتے۔ آہستہ آہستہ مکے کے اندر جب ایمان پھیلنے لگا تو اس وقت مکہ والوں نے بہت شور، بہت زیادہ، جب ابو طالب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو اس کے بعد
مکہ والوں نے اور زیادہ ان کو تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اصحاب کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا اور اس کے بعد مدینے کی طرف ہجرت کا حکم فرمایا۔ یہ بس مختصر بات ہے، ورنہ اس کی تفصیل کے اندر جائیں گے پوری رات کیا پوری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن سیرت کا پورا پہلو بیان نہیں ہوگا۔ لیکن ہم لوگوں کے سامنے ہمارے زندگیوں میں چاہیے کہ ہم جس کے زندگی کے پیچھے گزار رہے ہیں، جس زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے والے ہیں، اس زندگی نے کیا کیا سہے ہیں، اس زندگی نے کیسی اپنی زندگی گزاری ہے، ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان کی زندگیوں کو جانیں، ان کی زندگیوں کو پہچانیں، ان کی زندگیوں کو اپنانے کی کوشش کریں، ان کے طور طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں۔ نبی آج ہمارے پاس جو حالات ہیں، ہم پر جو حالات آ رہے ہیں، وہ تمام حالتیں، ان تمام حالتوں کا نچوڑ، ان تمام حالتوں میں ہمیں کیا کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں بتلا کر نہیں، صرف کر کے بتلا کر گئے۔ بس ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، ہم اپنی زندگیوں میں اپنا وقت فارغ کریں، اپنا وقت نکالیں کہ کیسے اس ایسے حالات میں ہمارے نبی نے کیا کیا ہے۔ تکالیف مکے میں پہنچائے گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جنگ کی بات وہاں پر نہیں کی، صرف صبر کا پیمانہ اپنایا۔ لیکن جب مدینہ گئے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صبر سے کام نہیں لیا، اس وقت جنگ کی بھی اعلان فرمایا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حکمتیں سکھا کر چلے گئے کہ صرف مسلمانوں کو زندگی ایک طریقے سے نہیں گزارنی ہے، مسلمانوں کے اوپر حالات آئیں گے، جب بندے نے اللہ کو ایک مانا ہے تو اس ایک ماننے کی وجہ سے اس پر حالات آئیں گے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے، قید خانے کے اندر اس کے مشقتیں آئیں گی، امتحانات آئیں گے، ان امتحانات میں ہم کو کیسے پاس کرنا ہے، ان امتحانات کے اندر اپنی زندگیوں کو کیسے بنانا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگیوں میں آئیڈیل کے طور پر بتا کر گئے۔ آج ہم لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ارے زندگی میں یہ حالات آ گئی، اب ہم کیا کریں، لیکن ہم اپنی زندگیوں کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ موازنہ کر کے نہیں دیتے۔ ایسی حالت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ حالت آئی تھی تو اس وقت ان کا رد عمل کیا تھا، اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا۔ یہ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں جب ایسے حالات آئے تو نبی فوراً ہمارا ذہن کہاں جائے کہ جب ایسی حالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تھی، صحابہ اکرام پر آئی تھی، تو انہوں نے کیسا عمل کیا تھا، کیا عمل کے ذریعے سے یہ پریشانیوں کو انہوں نے ختم کیا۔ تو اس وقت مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، مدینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پر نور استقبال کیا جاتا ہے، اور وہاں پر استقبال کرتے ہوئے تمام مدینہ والے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر رک جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر وہاں پر رک جاتی ہے، اور وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قیام فرماتے ہیں۔ وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ دین پھیلنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلہ رحمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ بڑا مشہور ہو جاتا ہے۔ اس کو دیکھ کر غیر ایمان والا بھی ایمان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ غیر لوگوں نے پھر
بعد میں چل کر مشہور کر دیا کہ اسلام تو جبر سے پھیلا ہے، اسلام جبر سے نہیں پھیلا، اسلام تو نیک اخلاق کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اخلاق پیش کیے، ایسے عادات پیش کیے، ایسا معاملہ پیش کیا، ایسی زندگی دنیا کے سامنے پیش کی جس زندگی کو دیکھ کر لوگ ایمان قبول کرنے لگے، جس آداب کو دیکھ کر لوگ ایمان قبول کرنے لگے، ان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ ایمان قبول کرنے لگے۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی سو سال پہلے یہ دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا تابع بنائے رکھ۔ پھر فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ اس عرب کے اندر انہی میں سے ایک پیغمبر بھیج دے، یتلو علیہم آیاتی، جو ان کو تیرے کلام کی تلاوت کر کے پڑھ کر سناتے رہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے رہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کئی سو سال پہلے مانگی جا رہی ہے، اس لیے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پہلے نبی کون نکلے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نبی آئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس امت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے متفکر تھے، رات بھر روتے تھے۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ رات کو جبرائیل صاحب تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات رو رہے ہیں، رو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بری ہو گئی۔ جبرائیل صاحب تشریف لاتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ جبرائیل اتنا روتے ہیں کہ جبرائیل آسمان سے اتر کر آتے ہیں، اللہ کا سلام ہے، اللہ پوچھ رہے ہیں میرے نبی، اے میرے محبوب، تیرے وجہ سے پوری دنیا کائنات بنائی گئی ہے، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس وقت جواب سنیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرما رہے ہیں کہ میری امت کا کل قیامت میں کیا ہو، کل مرنے کے بعد میری امت کا کیا ہو۔ اپنی اولاد کے لیے نہیں رو رہے، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں رو رہے، پوری امت کے لیے رو رہے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور قبرستان کی طرف لے گئے، ایک قبر پر پر مارا اور کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کیا ہو جا، کھڑا ہو جا۔ ایک بندہ اندر سے کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے ہائے افسوس، پورا سیاہ بدن، ہائے افسوس ہائے افسوس۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ تو کہا یہ امت کا وہ آدمی ہے جس نے آپ کی اتباع کو انکار کر دیا، آپ کے زندگی کو اس نے اختیار نہیں کیا، اللہ کے احکامات کو اس نے اختیار نہیں کیا، اپنی من مانی زندگی پر چلتا رہا، آج کل مرنے کے بعد اس کی یہ حالت ہے۔ اب وہ قیامت تک ہائے افسوس کرتا ہوا اپنی پوری دنیا بسر کرے۔ اس کے بعد دوسرے قبر پر اپنا پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کیا ہو جا، کھڑا ہو جا۔ بندہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے بعد اس سے بڑا خوش مزاج بندہ، ہنستا ہوا چہرہ، نور سے بھرا ہوا، اس وقت
پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ تو اس وقت کہتا ہے یہ وہ بندہ ہے جس نے آپ کی پیروی کی، اللہ کے احکامات کو بجا لایا، اللہ کے کہے ہوئے باتوں پر عمل کیا، اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق بنایا، اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات، بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارا۔ آج اس کی حالت ایسی ہے، مرنے کے بعد وہ بڑے سکون سے، آرام سے، اس کا چہرہ بڑا نور سے بھرا ہوا، وہ بس خوشخبری خوشی میں بس لیٹا ہوا قیامت تک وہ اسی حالت میں رہے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے دل کو بڑا تسلی ہوئی، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو تھم گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ کل قیامت کے دن میرے امت کو رسوا ہونے سے بچا۔ آج ہم لوگوں کا حال دیکھیے، آج ہم اپنے زبانوں سے دعوے تو بڑے کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، لیکن جب محبت پر عمل کا تقاضا آتا ہے، جب اس محبت پر اپنی زندگی میں لانے کا تقاضا آتا ہے، جب اس محبت کو اپنے زندگی میں اپنانے کا وقت آتا ہے تو اس وقت اپنا ہاتھ پیچھے لے لیتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی بات آتی ہے تو اس وقت اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، اپنا رد عمل بدل دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو ان کی طرح بنانا، یہ اپنے زبان سے نہیں اپنے عمل سے ہم کہہ کر بتاتے ہیں۔ دیکھیں آج جو سب سے بڑے دعوے کرنے والے نظر آتے ہیں وہ نمازیں چھوڑ کر باہر گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے؟ نماز میں ہے، لیکن آج لوگ نمازوں کو چھوڑ کر باہر کھڑے ہو کر راستوں پر، چوراہوں پر یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آج کے دن ہم سب سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ یہ ربیع الاول کے مہینے میں ہماری طرف سے کوشش یہ ہو کہ ہماری وجہ سے سب سے زیادہ خوش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خوشی کا موقع ہم زیادہ دیں۔ تو ہم یہ کوشش کرتے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود پڑھتے، رات دن اپنے آپ کو درود شریف میں مشغول رکھتے کہ اے اللہ میں تیرے نبی کو کچھ فائدہ تو نہیں پہنچا سکتا، بس یہ میرے بندے میری طرف سے تیرے نبی کو ایک تحفہ تو پہنچا دے۔ یہی عمل ہم نے کل قیامت کی سفارش کے نجات کا ذریعہ بنتا۔ لیکن آج ہماری قوم، آج ہم مسلمان اتنے بدل گئے ہیں، اتنے کہ آج ہم ناچ گانے پر اتر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ناچ گانے پر اتر آئے۔ زور سے ٹیپ لگا کر پورے گلیوں میں گانے سنائے جاتے ہیں، میوزک سنائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ولادت باخبر گویا کہ ہم تعظیم نہیں، ہمارے ہاتھ سے توہین ہو رہی ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے کہ جو دین کا حصہ نہیں ہے اس کو ہم دین کا حصہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیں، لیکن خوش تو کیا، ہم اور ان کو ناراض اور تکلیف دے رہے ہیں۔ اسی لیے کتابوں کے اندر، بڑی کتابوں کے اندر آتا ہے اگر کسی کو خوش نہیں کر سکتے تو اس کو دکھ بھی نہ دیا۔ آج ہم لوگ دکھی دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی مبارک بہت پسند تھی، آج ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے تشریف رکھتے تو اس وقت ان کی کھانے کی کیا سنتیں تھیں، ان کا لباس کیسا تھا، ان کا چلن کیسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے بال دیکھیں،
عاشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں کے بال دیکھیں، کیا وہ سچے عاشق رسول کے بال کی طرح، نبی کے بال کی طرح بال ہے؟ نہیں۔ تو کیسے ہم اپنے زبانوں سے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم سچے عاشق رسول؟ اگر ہم یقیناً سچے عاشق رسول ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنانا ہوگا۔ اس مہینے کے اندر خوب درود شریف کی کثرت کرنی ہوگی۔ آج بیٹھ کر یہ ارادہ کریں